پاکستان میں رینڈ کارپوریشن مسلم کے نمائندگان آپس میں ہی گتم گتا نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں رینڈ کارپوریشن کی میڈیا آؤٹ لیٹ نے ہی RCM کے نمائندگان کے درمیان ہونے والے اس تنازع کو اپنے ویڈیو میں عوام کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ RCM نمائندگان کی اس آپسی لڑائی کو دیکھ کر ڈاکٹر حود بھائی صاحب کا ایک کال یاد آ رہا ہے، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مسلم ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے آنے والے ویڈیو میں کیا پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے انڈائریکٹلی جاوید احمد غامدی صاحب کو جواب دیا۔ جیسا کہ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے جاوید احمد غامدی صاحب نے حدیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ حدیث مبارکہ نبی اسلام کے دور کی تاریخ ہے، جس پر بھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص حدیث کو تاریخ کہتا ہے دراصل وہ حدیث کو گالیاں دے رہا ہے۔ کہ جب آپ کسی عالم کے سامنے آپ کی بات آتی ہے تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو پھنسانے کے لیے آپ جو ہے وہ جو تاریخ ہے اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ کس کو دہراتے رہتا ہوں؟ تاریخ کو، جو تاریخ ہے، تاریخ تو حدیث ہے، ہم تو بخاری مسلم کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم کوئی منکرین حدیث پرویزی تو نہیں ہے۔ تو وہ سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو دہرانے کا آپ کا مقصد کیا ہے جب آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ہی ختم ہوگی نا، سوال ختم ہو گیا نا۔ ہم اس لیے مقصد ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہے۔ اچھا، میرے نزدیک جو بندہ حدیث کی کتاب کو تاریخ کہتا ہے نا، بیسیکلی وہ گالی نکال رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے جمع کر دیا ہے، اور بھائی میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، میں قرآن اور سنت کو پیرلل میں سورس مانتا ہوں، اور سنت کا ریکارڈ ہے احادیث۔ جو احادیث کو تاریخ کہہ کے اس کا مذاق اڑائے گا تو اس کو ہم پرویزی سمجھتے ہیں، ہم تو اسے سنی مانتے نہیں، وہ تو بدعتی ہے۔ تو بدعتی سے میں نے تو یہ ڈسکشن ہی نہیں کرنی، میں تو اہل سنت کو سنیت سکھا رہا ہوں نا۔ اگر کسی بدعتی پرویزی نے مجھ سے بات کرنی ہے منکرین حدیث نے، تو میں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں بھائی، کیونکہ وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ وہ جائے اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے، میرے سامنے تو سنی عوام ہے دنیا کا 85%، ٹھیک ہے، اور شیعہ بھی جو 15% ہے وہ بھی حدیث کو تاریخ نہیں کہتے، وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں تو مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، پرویزیوں کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ نہ پرویزیوں سے میں نے منوانا ہے منکرین حدیث ہے کہ تم بخاری کی حدیث کو مانو، مسلم کی اس حدیث کو مانو، میں نے تو ان سے منوانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کیوں منوانا ہے ان سے؟ تو میرا بیسک مقدمہ یہ ہے کہ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، ان کے تو مسائل قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ وہ پہلے قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، پھر بنو امیہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ اگر وہ حدیث کو تاریخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گالی دیتے ہیں، تو ان سے میں کیسے بات کروں؟ سامعین کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ حسن الیاس صاحب نے فیصل وڑائچ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ دین تو نام ہی نہیں ہے حدیث کا، دین تو نام ہے قرآن اور سنت کا۔ اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا۔ حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ کبھی نظریہ پاکستان پر ہرزہ سرائی اور کبھی پاکستان کو بلوچستان پر قابض ہونے کا بیانیہ سے لے کر علامہ اقبال کو محض شاعر سمجھنے والے اور سائنس میں زیرو کارکردگی دکھانے والے پروفیسر حود بھائی صاحب ایک دفعہ پھر سے خرم الہی صاحب کی علمی درگت سے فیض یاب ہوئے۔ آئیے ہم آپ کو بھی اس علمی درگت کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں۔ چونٹیوں کو بڑی آوازیں نہیں آتی اور مکھی کو حسن نظر نہیں آتا، وہ پورا شہر چھوڑ کے کوڑے پر جا کے بیٹھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال پرویز حود بھائی صاحب کا ہے۔ ان کی ریسنٹ ویڈیو میں یہ بات طے ہو گئی کہ ان کی جہالت میں بھی نقص ہے، اور یہ بات پتہ چل گئی کہ جو آدمی یہ لائن بول سکتا ہو کہ اقبال بس سارا دن شاعری کرتے تھے، وہ کریٹیوٹی میں کتنا بانجھ ہوگا، جس کو معلوم نہیں ہوگا کہ سائنس تو کسی بھی بچے کو ایک 3 کریڈٹ آر کے کورس کے بعد پڑھائی جا سکتی ہے، مگر آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں شاعری کے لیے من چیرنا پڑتا ہے۔ It comes, it appears. Everyone cannot be Keats, everyone cannot be Yeats, but everyone can say few words. 8ویں 10ویں تک آپ جیسی 2-4 کتابیں پڑھ لیں، سارا پاکستان پڑھتا ہے تقریباً، وہ سائنس کی کتابیں۔ تو وہاں پہ مجھے ہنسی اس بات کی آئی کہ انہوں نے کہا بس وہ شاعری کرتے تھے۔ ارے آپ کو کیا پتا شاعری ہوتی کیا ہے؟ آپ بیدل سے، حافظ سے، آپ گوئٹے سے، شلر سے واقف ہوں تو میں کو آپ کے آگے رکھوں، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سائنسی طور پر بھی کتنا بونا ذہن ہے، اور شاید آپ عظیم سائنسدان اسی لیے نہیں بن پائے کیونکہ عظیم سائنسدانوں کا تو شاعری پڑھ کے ہی کام چلتا تھا۔ آپ نے بور کو نہیں پڑھا ہوگا نا ولیم بلیک پہ، جہاں پہ وہ میرج آف ہیون اینڈ ہیل کو وہ جو پڑھا کرتا تھا، تو بور کا نام تاریخ میں دیکھیں 3rd ورلڈ کنٹری میں مجھے یاد ہے، لیکن آپ کا نام شاید کسی جدید ملک میں کسی کو نہیں یاد، اور باقی اتنے سرٹیفکیٹ جو آپ دکھاتے ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر کسی کے پاس بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، فلاں کانفرنس کے، فلاں جگہ فلاں میڈل، لیکن بور کا نام آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کیونکہ آپ کی آنکھیں رسٹ کر رہی ہیں سائنس پڑھ کے، ذہن گلو نہیں کر رہا۔ تو آپ نے نیل بور کا اگر بلیک سے تعلق پڑھا ہو، اگر آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھا ہو اچھی طرح، شاید مجھے یقین ہے آپ نے ایک وہ مخصوص لینز لگا کے پڑھا، تو آپ ایلیٹ اور ہاکنگ کا تعلق بھی کسی وقت نکال کے بیٹھ کے پڑھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ معذور ہوتے ہوئے عظیم سائنسدان بن گیا،
اور پرویز ہود بوائے صاحب صحت مند ہوتے ہوئے بھی کوئی بڑا خیال نہ دے پائے، کیونکہ آپ نے بھی سائنس کو ویسے ہی پڑھا جیسے مولوی مذہب سے جڑا ہوا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں آپ سائنس کے مولوی ہیں. جس بدذوقی سے آپ سائنس پڑھتے ہیں اللہ نہ کرے میں پڑھوں. رینڈ کارپوریشن آؤٹ لیٹ مسلم ٹوڈے اپنے بابا جی کی اندھی تقلید میں اس قدر اندھے ہوتے جا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی جستجو میں لگے ہیں بلکہ ایک قدم آگے جاتے ہوئے قادیانیوں کو مسلمانوں سے بھی ایک درجہ اوپر لے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ کو ابرار صاحب نے رپورٹ کرتے ہوئے قادیانیوں کو احمدی مسلمان اور امت محمدی کو غیر احمدی مسلمان ڈکلیئر کر دیا. یہ محض زبان کا پھسلنا نہیں ہے بلکہ یہ وہی باریک واردات ہے جس کا کیسر احمد راجہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک دفعہ پھر سے احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمانوں کے مابین ختم نبوت کے موضوع پر اور نزول مسیح کے موضوع پر ایک باقاعدہ علمی ڈیبیٹ ہوئی. یہ باریک واردات سوشل میڈیا صارفین نے نوٹ کی اور ابرار کو آڑے ہاتھوں لیا، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. پاکستان میں فحاشی اور عریانی رہے گی یا ہم رہیں گے، یا ہمیں مار دو ورنہ یہ کام چھوڑ دو. یہ کہنا ہے کیسر احمد راجہ کا، جنہوں نے حالیہ دنوں میں ARY پر نشر ہونے والے فحاشی، عریانی اور منشیات پر مبنی ڈرامہ سیریز پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. اگلا جہاں وہ مذاق نہیں ہے. مالک یوم الدین کو مذاق میں جملہ نہیں کہا گیا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ شروع کا تعارف ہے، بالکل قرآن جہاں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ تعارف دیا جا رہا ہے. خیر وہ تو اگلے جہاں کا معاملہ ہے، وہ اللہ کرے گا. اس جہاں میں تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے بھی پوچھے گا. تو یہ پکی بات ہے انشاءاللہ العزیز. ریوائولسٹ نے اپنی فورسز کو جوائن کیا ہے نظریہ پاکستان موومنٹ سے، جس کے اندر ینگ لوئرز موومنٹ اور بھی ادارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم نے اس پاکستان کو ریکلیم کرنا ہے. ARY، ہم ٹی وی، جیو نیوز، ہو دا ہیک آر یو، جو بھی تم لوگ ہو، یہ پکی بات ہے کہ اس پاکستان میں یہ فحاشی ختم ہو کے رہے گی. یہ پکی بات ہے. وی او اٹ ٹو قائد اعظم، وی او اٹ ٹو اقبال، وی او اٹ ٹو the women who lost their honor and dignity، جو اس پاکستان بنانے کے لیے جو ان کی عزتیں لوٹی تھیں. we owe it to them and above all اس پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاگیر مصطفیٰ، یہ مذاق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. we owe it to our final prophet کہ اس میں یہ سارا کچھ نہیں ہوگا.